اسٹیج پر آ کر منت نے سب سے پہلے وہاں کھڑی ردا سے اپنا موبائل لیا۔ اس کے بعد آ کر حمزہ اور ماہین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد فوٹو سیشن شروع ہو گیا۔ فوٹو سیشن کے بعد رسمیں شروع کی گئیں۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو ماہین سب سے لپٹ کر خوب روئی۔ منت نے نوٹ کیا طلحہ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے پہلی بار اسے روتا ہوا دیکھا تھا۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ نہ بھائی جتنا بھی تنگ کر لے بہنوں کو، لیکن بہنوں کی رخصتی پر رو ہی جاتے ہیں۔ ماہین قرآن کے سائے تلے رخصت ہو کر اپنے نئے گھر آ گئی، جہاں اسے اب ہمیشہ رہنا تھا۔ منت اور سمرہ نے ماہین کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا اور سب نے حمزہ کو باہر ہی روک کر دروازہ رکائی کی اچھی قیمت وصول کر کے سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منت رات کو اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو لیٹتے ہی اسے طلحہ کا خیال آیا۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ ہاں شاید، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ منت خود سے باتیں کرنے لگی۔ کل مہر کو بتاؤ گی اس کے بارے میں؟ منت نے ارادہ کرتے ہوئے کہا، اور طلحہ کی باتوں کو سوچتے سوچتے سو گئی۔ منت سو کر اٹھی تو اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ منت نے کروٹ لی تو وہاں وہی لیٹا تھا، کالے لباس میں، چہرے پر خوفناک مسکراہٹ سجائے۔ نہ جانے کب سے وہ یہاں لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ منت کا تو سانس ہی اٹک گیا۔ منت نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ شکر ہے خواب تھا۔ منت نے آس پاس دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو 10 بج چکے تھے۔ منت جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی، جبکہ وہ بیڈ کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ منت فریش ہو کر آئی اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک سے منت کے بالوں سے کیچر کھل کر زمین پر گر گیا۔ منت نے اٹھ کر پھر بالوں میں لگا لیا۔ اس بار بھی وہی ہوا۔ منت اٹھانے ہی لگی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ منت اور بھی خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتار رہا تھا۔ منت کو اس وقت اس کے عجیب سی آوازیں سنائی دی، جس سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کا یہاں سے اٹھنا اتنا مشکل ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کو اس جگہ باندھ دیا ہو۔ منت نے ہمت کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اس نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا اسے لگا جیسے وہ یہاں سے آزاد ہو گئی ہے۔ منت نے پھر ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور کمرے سے بھاگ گئی۔ وہ غصے سے منت کو جاتا دیکھنے لگا۔ I'm sorry۔ منت بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ طلحہ سے ٹکرا گئی۔ ایک بات بتاؤ، تم نے اپنے گھر کو دوڑ کا میدان سمجھا ہے کیا؟ جب دیکھو بھاگتی رہتی ہو۔ طلحہ نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کہا نا۔ منت کی نظر بولتے بولتے اس کے چہرے پر گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ منت نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، طلحہ نے چہرے پر لگی چوٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شکر ہے تم آ گئی، میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی، ردا نے آتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ کل تک تو ٹھیک تھے۔ منت نے ردا کی بھی چوٹ لگی دیکھی اور پوچھا۔ وہ کل ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ردا نے بتایا۔ لیکن کیسے؟ منت نے پریشانی سے پوچھا۔ یار وہ رات بھائی اور میں گھر جا رہے تھے، ہال سے واپس میں اچانک گاڑی کے سامنے کوئی آ گیا۔ بھائی نے گاڑی دوسری طرف موڑی تو ٹھک گئی۔ وہ اللہ کا شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں آئی، ردا نے کل رات والا واقعہ بتایا۔ اچھا، منت بولی۔ لیکن یار ایک بات سمجھ نہیں آئی، ردا نے الجھے انداز میں کہا۔ کیا؟ منت نے پوچھا۔ یار ہم نے جب گاڑی سے اتر کر دیکھا تو روڈ پر کوئی نہیں تھا۔ روڈ بالکل صاف تھی، کوئی انسانی جان نظر ہی نہیں آئی مجھے۔ ایک پل کو لگا وہ کوئی اور چیز تھی، کیونکہ اتنی جلدی انسان چل کر یا بھاگ کر نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں، جن بھوت غائب ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی سمجھو غائب ہی ہو گیا تھا، ردا نے تفصیل سے بتایا۔ جن بھوت کے نام پر منت ٹھٹک کر رہ گئی۔ بس بکواس ختم ہو گئی تو میں بھی کچھ کہوں؟ عجیب بھوت جن کی کہانیاں بتا رہی ہے، تمہیں کوئی نہیں تھا وہاں پہ؟ رات کو اتنا تھک گئے تھے، شاید وہم ہو کہ کوئی وہاں تھا، طلحہ نے کہا۔ بھائی آپ مانے یا نہ مانے، کل ہم نے جسے دیکھا وہ انسان نہیں تھا، ردا اپنی بات پر اڑی رہی۔ اچھا چلو مان لیا، اور وہاں بھوت نہیں بھوتنی تھی،
وہ بھی گاڑی میں میرے ساتھ، خوش؟ طلحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ہوں گے بھوت۔ ردا اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اللہ اللہ، لڑکی تم کن سوچوں میں گم ہو گئی؟ طلحہ نے منت کو سوچوں میں گھوم دیکھ کر کہا۔ نہیں کہیں نہیں، منت کہتی ہوئی لاؤنج میں چلی گئی۔ یہ لڑکی واقعی پاگل ہے، طلحہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ منت سنو، سمرا نے منت کو آواز دی۔ جی، منت بولی۔ یار خالہ کہہ رہی ہے حمزہ اور ماہین کو تو اٹھا کر آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر ان کا۔ سمرا نے کہا۔ جی جاتی ہوں، منت کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ حمزہ اٹھ بھی جائیں کتنا سوئیں گے؟ مہین کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارے یار سونے دو، اتنا ٹائم تھوڑی ہوا ہے، تم بھی سو جاؤ، حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اف اللہ حمزہ، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، خالہ کیا سوچیں گی کہ پہلے ہی دن میں اتنی دیر تک سو رہی ہوں؟ مہین نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کیا۔ خالہ کچھ نہیں سوچے گی، حمزہ نے آنکھیں بند کیے لیٹے لیٹے کہا۔ حمزہ، مہین آگے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دروازہ بج گیا۔ مہین دروازہ کھولنے چلی گئی۔ بھابھی آپ تیار بھی ہو گئی؟ منت نے سامنے کھڑی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ جی، مہین نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور بھائی؟ منت نے پوچھا تو مہین دروازہ کھول کر سائڈ پر ہو گئی، جہاں سامنے بیڈ پر حمزہ مزے کی نیند سو رہا تھا۔ چلیں آپ انہیں اٹھائیں، جلدی سب آپ دونوں کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، طلحہ اور ردا آئے ہیں، ناشتہ لے کر جلدی سے آ جائیں۔ منت ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور مہین پھر سے حمزہ کو اٹھانے لگی جس کا اٹھنے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے کچھ دیر بعد منت اپنے کمرے میں آ گئی اور طلحہ کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا واقعی یہ سب اس نے کیا ہے؟ منت نے خود سے سوال کیا۔ منت، طلحہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی، منت اس کی آواز پر چونک گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ طلحہ نے پوچھا۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ منت نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ہاں، طلحہ کمرے میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیسا کام؟ منت نے پوچھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، طلحہ نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ کون سی بات کا؟ منت انجان بنی۔ کل جو سب تم سے کہا اس بات کا، طلحہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھی تم مذاق کر رہے ہو، منت نے شانے اچکائے۔ اف، میں بالکل سنجیدہ ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا تم سے۔ طلحہ کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اس کی باتوں کو مذاق سمجھ رہی تھی۔ طلحہ تم جاؤ یہاں سے، منت گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں اپنا جواب لے کر جاؤں گا، طلحہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ منت طلحہ کے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بالکل طلحہ کے پیچھے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ دیکھ سکتی تھی وہ۔ اسے ڈر تھا کہ وہ طلحہ کو کچھ کر نہ دے۔ منت کیا ہوا یار، ایسا عجیب سا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ طلحہ نے منت کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے کے مقابلے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس خدا کے واسطے ابھی یہاں سے جاؤ پلیز۔ طلحہ پلیز جاؤ، منت بس رو دینے کو تھی۔ طلحہ حیران اور پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ منت نے اسے کمرے سے نکالا اور کمرہ بند کر لیا۔ منت نے نوٹ کیا کہ وہ باہر کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں یہ طلحہ کے پیچھے تو نہیں جا رہا؟ منت کو خیال آیا۔ یہ خیال آتے ہی منت چیخی۔ پلیز اسے چھوڑ دو، تمہیں مجھ سے مطلب ہے تو مجھے نقصان پہنچا لو لیکن اسے چھوڑ دو خدا کے واسطے۔ منت روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ پلیز مت کرو اسے کچھ بھی، پلیز چھوڑ دو اسے، ادھر آؤ، مت جاؤ، ادھر مت جاؤ۔ منت چیخ رہی تھی۔ محبت میں بھی انسان کیا کیا کر جاتا ہے۔ منت اس جن سے جتنا ڈرتی آئی تھی اور اس سے دور بھاگتی تھی، آج وہ طلحہ کی خاطر اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ منت نے روتے روتے اپنا سر گھٹنوں پر گرا لیا۔ پتہ نہیں کتنی بھی دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آس پاس ٹٹولا تو موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ منت نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اپنی بائیں طرف ٹارچ ماری تو وہ وہیں بالکل اس کے قریب بیٹھا تھا۔ منت کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ منت، منت اٹھو بیٹا، سائرہ بیگم نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ منت کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔
मन्नत ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो खुद को बेड पे लेटा पाया। तलहा और रिदा के अलावा सब घर वाले इसके आसपास खड़े थे। मन्नत इन सबको खाली खाली नजरों से देखने लगी। बेटा क्या हुआ था तुम्हें? सायरा बेगम ने इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मन्नत को कुछ देर पहले वाला वाकया याद आया। इसके चेहरे पर खौफ ने जगह ले ली। मन्नत बेटा तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? सायरा बेगम परेशान हो गई। हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ, मन्नत अटकते हुए बोली। बेहोश कैसे हो गई फिर? हमजा इसके पास बैठते हुए बोला। वो थकान की वजह से चक्कर आ गए थे। मन्नत ने सर पर हाथ रखकर कहा। अच्छा चलो तुम यहाँ आराम करो, हम सब जाते हैं, और अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। हमजा फिक्रमंद हुआ। नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत ने फीकी मुस्कुराहट मुस्कुराई। ठीक है आराम करो। हमजा और सब कमरे से चले गए सिवाय सायरा बेगम के। वो ही मन्नत के पास बैठ गई। शाम को वनीमे का फंक्शन था, रिसेप्शन भी कहते हैं उसको। मन्नत कल रात तलहा के साथ हुए हादसे और सुबह अपने साथ हुए हादसे के बारे में सोचकर पहले से ज्यादा खौफजदा हो गई थी। इसने जो कुछ भी खुद को समझाया था वो इससे नहीं डरेगी, वो सब बेकार हो गया था। डर उस पर हावी हो रहा था। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से इसका मुझसे सामना कम हो रहा था, लेकिन जब सब चले जाएंगे तो फिर वो मेरे पास आएगा। तब मैं किस तरह इसका सामना करूंगी? आज की रात आखिरी रात थी, कल सब ने चले जाना था। मन्नत तो जैसे होश खोती जा रही थी। मन्नत किन सोचों में गुम हो? मेहर ने उसे हिलाया। मेहर मन्नत की तबीयत का सुनकर उससे मिलने आई थी। कहीं नहीं, मन्नत ने चौंक कर कहा। मन्नत यार क्या हो गया तुम्हें, ऐसी क्यों हो गई हो? एक नजर डालो खुद पर, कैसी होती जा रही हो? मेहर परेशानी से बोली। कुछ नहीं, मन्नत ने सर झुका लिया। कोई बात है तो बताओ ना प्लीज, शेयर करो। मेहर ने उसके ऊपर जोर दिया। कुछ नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद मन्नत बोली। मेहर ताज्जुब से उसे देखने लगी। मेहर जानती थी कि कोई तो बात है जो मन्नत को परेशान कर रही है, लेकिन वो क्या बात है ये वो नहीं जानती थी। वलीमे के फंक्शन में भी वो गायब दिमागी से शरीक हुई। तलहा ने भी जब जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है, लेकिन इसका एक ही जवाब था, कुछ नहीं। सायरा बेगम उसे यूं देखकर परेशान हो गई थी। पहले भी कई बार वो इसके सामने आया था, लेकिन इस बार वो इससे कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गई थी, क्योंकि शायद इस बार वो जान गई थी कि वो कुछ भी कर सकता है। हॉल से वापस आकर मन्नत सायरा बेगम के कमरे में सोने चली गई थी, और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मन्नत। रात के आखिरी पहर मन्नत को आवाज सुनाई दी। वो आवाज वो कैसे भूल सकती थी? उसने झट से आंखें खोली। मन्नत ने दूसरी तरफ देखा तो वो सायरा बेगम के सरहाने खड़ा था, हमेशा की तरह काले लिबास में, लहू टपकाती आंखें। इसकी वो हल्की रोशनी में भी साफ देख सकती थी। चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट से जाए वो उसे देख रहा था। इसके एक हाथ में चाकू था और वो चाकू की नोक पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। देखते ही देखते इसने सायरा बेगम के पेट में चाकू घोंप दिया। अम्मी! मन्नत जोर से चीख मारकर उठ गई। क्या हुआ मन्नत? सायरा बेगम इसकी चीख की आवाज से जाग गई। मन्नत ने इनसे लिपटकर रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ मन्नत, कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? हुआ बताओ तो सही। सायरा बेगम परेशान हो गई। मन्नत बस रोए जा रही थी। मन्नत कुछ तो बताओ बेटा। सायरा बेगम का दिल कट रहा था इसे इस तरह रोता देखकर। कुछ देर बाद वो उनसे अलग हुई। सायरा बेगम ने उसे पानी पिलाया। अब बताओ क्या हुआ? सायरा बेगम ने प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरा। हम्म। मन्नत ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा चलो बस ख्वाब था, सो जाओ। सायरा बेगम ने अभी और कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। मन्नत लेट गई और आंखें मूंद ली। या अल्लाह मेरी बच्ची को ना जाने किसकी नजर लग गई, तू इसकी हिफाजत फरमा। सायरा बेगम ने अपने रब के बारगाह में दुआ की, और वो रब बेशक दुआ को कबूल करने का इख्तियार रखता है, और मन्नत का माथा चूम कर इसके बराबर में लेट गई। आज सबके बहुत रोकने के बावजूद मन्नत कॉलेज आ गई थी। मन्नत। मन्नत अपनी सोचों में गुम थी जब मेहर ने उसे बुलाया। हाँ, मन्नत होश में आते हुए बोली।
یار آنٹی کو کال کر کے کہہ دے آج تجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، مہر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ منت نے پوچھا۔ مجھے کچھ کام ہے تو میرے ساتھ چلنا ہے تجھے، مہر نے بتایا۔ کیسا کام؟ بس ہے کچھ، تو کہہ دینا آنٹی کو، ٹھیک ہے؟ مہر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کہہ دوں گی۔ کالج سے واپسی پر مہر منت کو لے کر مزار پر آ گئی۔ یہاں کیا کام ہے تمہیں؟ منت نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہے بس کچھ کام، چلو تم، مہر نے سنجیدگی سے کہا اور اسے لے کر مزار کے اندر آ گئی۔ منت اور مہر دونوں اندر چلی گئی اور وہ وہیں مزار کے باہر کھڑا رہ گیا۔ مہر اور منت نے مزار پر دعا مانگی، پھر مہر منت کو لے کر مزار کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مہر منت سے سختی سے پیش آ رہی تھی اور اس میں منت کی ہی بہتری تھی۔ کچھ نہیں، منت سر جھکا گئی۔ تم سب کو پاگل بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ بتاؤ اب کیا ہوا ہے؟ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ مہر جذباتی ہو گئی۔ ہے، منت آہستہ سے بولی۔ پھر؟ مہر نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو منت، میں جانتی ہوں کوئی تو بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ کچھ تو ہے ایسا، تم ایسی نہیں تھی جیسی اب ہو گئی ہو۔ تم کافی دیر خاموش بیٹھی رہتی ہو، چونک جاتی ہو، ہر وقت کہیں گم رہتی ہو۔ میں نے اکثر تمہارے چہرے پر خوف کی لکیریں دیکھی ہیں۔ تم کسی سے ڈرتی ہو، کوئی پریشان کر رہا ہے، بتاؤ کچھ تو پلیز میری جان، ایسے سب اکیلے مت برداشت کرو، شیئر کرو مجھ سے۔ اگر تمہیں کسی سے ڈر لگتا ہے بتاؤ مجھے، وہ جو بھی ہے یہاں نہیں آ سکتا، مہر نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کافی مہینوں سے میرا پیچھے پڑا ہوا ہے، منت نے چہرہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کون پیچھے پڑا ہے؟ مہر نے پوچھا۔ معلوم نہیں وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، میں نہیں جانتی، بس وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، منت رونے لگی۔ پھر بھی کچھ تو معلوم ہوگا اس کے بارے میں، کوئی پتہ اس کا؟ مہر نے پوچھا۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے، منت روتے ہوئے بولی۔ مہر کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مجھے سب بتاؤ، شروع سے، کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ مہر نے پوچھا۔ تو 2-3 مہینے ہو گئے ہیں۔ شروع میں مجھے صرف کچھ آوازیں سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے امی کو بتایا، انہوں نے کہا تمہارا وہم ہوگا۔ آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا جیسے کوئی ہے جو مجھ پر نظر رکھ رہا ہو، مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں ڈر گئی۔ میں نے سوچا امی کو بتاؤں، لیکن پھر سوچا امی پھر وہی کہیں گی تمہارا وہم ہے، اس وجہ سے میں نے نہیں بتایا۔ پہلے وہ مجھے صرف محسوس ہوتا تھا، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ پر نظر رکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، لیکن کچھ ہفتوں پہلے سے وہ ظاہر ہونے لگا ہے۔ وہ بہت خوفناک ہے، وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اس سے وحشت ہوتی ہے۔ جب وہ میرے پاس آتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے میں جم گئی ہوں، اس جگہ میں ہل نہیں پاتی، پڑھنا چاہوں پڑھ نہیں پاتی، ایسے لگتا ہے زبان پر تالا لگ گیا ہو۔ منت بتاتے ہوئے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ منت نے شروع سے لے کر طلحہ کے ساتھ ہوئے حادثے اور کل رات والے خواب تک سب باتیں مہر کو بتا دی تھی۔ منت، تم نے پہلے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ تم اتنے مہینوں سے اتنی بڑی مشکل میں تھی اور میں اس سب سے بے خبر تھی۔ منت، 2-3 مہینے اہمیت رکھتے ہیں، شروع میں بتایا ہوتا تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا، مہر پریشانی سے بولی۔ میں ڈر گئی تھی، میں نے کئی بار کوشش کی لیکن وہ مجھے بتانے نہیں دیتا، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جب میں کسی کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے تمہیں یا کسی کو بھی بتایا تو وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے، منت نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ منت، تم جانتی بھی ہو تم کس مصیبت کو اپنے گلے لگا بیٹھی ہو؟ وہ تم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک غلیظ قسم کا جن ہے، اس کا مقصد تمہارے قریب آنا ہے اور تم اس سے ڈرتی آئی ہو، اس وجہ سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، ایک بوڑھی خاتون نے آ کر مہر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ منت اور مہر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ایسے جن جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو تنہا دیکھ کر ان کے پاس آتے ہیں، اور تم جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی، اپنے بالوں کو باندھ کر رکھا کرو، اس سے ڈرا مت کرو، کیونکہ اس کا سامنا تم کر سکتی ہو، جب تک خود اپنی مدد نہیں کرو گی کوئی نہیں کر سکتا۔ تم ڈرتی ہو جبھی وہ حاوی ہے تم پر، کبھی بھی اسے خود کے قریب مت آنے دینا، ایسا ہوا تو برا ہوگا۔
جہاں تک تم بتا رہی ہو وہاں تک تو اس کا کام آسان بنا دیا تم نے، خود اسے اپنے پاس بلا کر۔ وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے آگے۔ وہ خاتون بول رہی تھی اور مہر اور منت ساکت کھڑی تھی۔ یہ لو، اپنی کلائی میں باندھ لو، اس سے وہ تمہیں نظر تو آئے گا لیکن پاس نہیں آ پائے گا۔ جب وہ آئے تو اس سے ڈرنا مت، سامنا کرنا۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور ہاں، وہ کوشش کرے گا، سازشیں کرے گا تم اسے کھول دو، لیکن اسے مت کھولنا ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ غلطی سے بھی غلطی مت کرنا اس دھاگے کو کھولنے کی۔ اگر کھول دیا، ہو سکتا ہے وہ تم پر قبضہ کر لے، کیونکہ تم اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے چکی ہو۔ اگر یہ دھاگا کھول دیا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ خاتون نے دھاگا منت کی طرف بڑھایا اور تھوڑی سختی سے کہا، یہ لو، تم ابھی اسے اپنی کلائی میں باندھو۔ تم اس کے بارے میں جان چکی ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ خاتون نے ایک دھاگا مہر کے ہاتھ میں تھمایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تم لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ اس عورت نے دعا دی۔ منت اور مہر دھاگے کو دیکھنے لگے۔ لیکن آپ کون؟ منت کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ یہ کہاں چلی گئی؟ منت نے سامنے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں۔ مہر بھی حیران ہو گئی۔ مہر، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ منت رو دینے کو تھی۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ نیکسٹ پارٹ ٹمورو، سیم ٹائم، سیم چینل۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک۔ تھینک یو۔ بائے بائے۔